اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ، ایک ایک کام کی دعا تلقین فرمائی، اور اس دعا میں کیا ہے؟ اپنی امت کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ تیرا ایک سانس نکلے تو اللہ کا شکر ادا کر، سانس واپس لے تو اللہ کا شکر ادا کر۔ یہاں اس حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضرت انس بن مالک جو ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، جب کوئی شخص اپنے گھر سے، اپنے ڈیرے سے، اپنی دکان سے، یہ دکان اور ڈیرا ہماری اپنی جو ہے نا، یہ یعنی جب بھی اپنی منزل سے باہر نکلیں گے کسی کام کے لیے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں اور اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے۔ بھائی نکلے ہیں دکان سے، نکلے ہیں گھر سے کہیں جانے کے لیے، تو کسی کام کے لیے جا رہے ہیں نا بھائی، اس کام کو بنانے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے گھر سے نکلے اس میں کامیابی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب سب کچھ میرے اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر اسی کا ہی نام لینا چاہیے۔ لیکن ہمارے کیا ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں نکلتے نکلتے کوئی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی بچوں کو سمجھانے والی باتیں ہوتی ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے والی باتیں ہوتی ہیں، کوئی گالی گلوچ والی باتیں ہوتی ہیں۔ گویا جہاں جہاں ہمارے لیے اللہ کے محبوب نے خیر پھیلائی ہے، وہیں شیطان ہمارے اوپر حملہ کر دیتا ہے، ہمیں بلا دیتا ہے۔ تو دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے میں یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ جب یہ آدمی گھر سے نکلتے، اپنی منزل سے نکلتے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر اسے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تمہارے کام بنا دیے گئے، تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی۔ جب فرشتوں کا یہ اعلان ہوتا ہے تو شیطان نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں سبق ملا گھر سے نکلنے کا، پھر سبق ملا ہمیں گھر میں داخل ہونے کا۔ جب ایک آدمی اپنے گھر میں جانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا چابی سے کھولنے کی کوشش کرتا ہے، بعض ساتھ جنات کھڑے ہوتے ہیں، جن کھڑا ہوتا ہے۔ اگر اس نے دروازہ کھولتے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ اس کے ساتھ اندر داخل ہو جائے گا۔ گھر والوں کو السلام علیکم نہیں کہا۔ ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ باہر ہم بڑے جھک کے سلام کرتے ہیں، گھر جا کے ہم چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں۔ گھر جا کے سلام لینے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اب وہ جن جو اندر داخل ہو گیا، اب گھر والا آیا ہے کام کاج سے، کھانا اس نے کھانا ہے، دسترخوان لگ گیا۔ اب دسترخوان لگ گیا تو کھانا کھانے سے پہلے بھئی کیا دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اب یہ اس نے جناب دعا نہیں پڑھی، بھوک بڑی لگی تھی، کھانا گرما گرم تھا، بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ ساتھ چٹنی سلاد بھی تھا، ان چیزوں کی مہک نے، خوشبو نے اس کو دعا بلا دی۔
اب جب اس نے دعا نہیں پڑھی تو کھانا شروع کیا، وہی شیطان جن اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا۔ اب رات کو میاں بیوی کا آپس میں جسمانی تعلق بحال کرنے کے لیے، اپنے حق زوجیت ادا کرنے کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ، جو اللہ نے ان کا جسم حلال کیا ایک دوسرے کے لیے، اب اس کے لیے بھی جو دعا کہی گئی ہے کہ یا اللہ شیطان مردود کے حملے سے میری حفاظت کرنا، اور ہمارے اس ملاپ سے اگر ہمیں اولاد دے تو یا اللہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، اس کو اپنے دین کے لیے قبول کرنا۔ مقصد ساری یا اللہ پاک تیرے حکم سے ہم ایک دوسرے پر ہمارا جسم حلال ہوا، ہمیں شیطان کے حملے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اب جب اس نے یہ نہیں کیا تو وہ جہاں اس کا خامد اس کے ساتھ اپنے حق زوجیت ادا کر رہا ہے، وہاں وہ شیطان بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا اس کام میں، اور بعد میں کہتا ہے یہ گھر سب سے بہترین گھر ملا، کھانے کو بھی مل گیا اور عیاشی بھی پوری مل گئی۔ کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بھائی اس کی بیوی، اس کی بہن بیٹی اس کے ساتھ کھڑی ہو، کوئی اس کو غلط نظر سے دیکھے اور غلط ارادے سے اس کے ساتھ اندر آ جائے یا اس پر دست درازی کرے تو آدمی مرنے مرانے کی نوبت آ جاتی ہے، غیرت کا تقاضا ہے۔ لیکن یہاں چیز جو اللہ کے محبوب نے فرمائی، ہمارا ایمان کس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ ہماری آنکھوں سے دیکھا بھی پیچھے رہ جانا چاہیے۔ اب یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب گھر جاؤ داخل ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھو، اور جس تالے کو بسم اللہ کہہ کے لگا دیا جائے شیطان اس کو کھول نہیں سکتا، جس دروازے کو بسم اللہ کہہ کے بند کر دیا جائے شیطان اس دیوار کو پھلانگ نہیں سکتا۔ اب اس کی اس غلطی پر اگر نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے کھانے میں بھی شامل ہو گیا، اس کی بیوی کے حق زوجیت میں بھی شامل ہو گیا، اور سارا نعرے لگا بھائی بڑا مزہ بھائی اے کار بہترین ہے بھائی، کھانے کو بھی ملا عیاشی بھی مل گئی۔ روزانہ یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ روزانہ کسی نہ کسی معاملے میں حدیث پاک پڑھی جاتی ہے۔ کیوں پڑھی جاتی ہے بھائی؟ صحابہ کے سامنے ساری باتیں ہوئی تھیں نا، ان سے پھر آگے پہنچتے ہم تک پہنچی ہے نا۔ آج ہم جیسے سنتے ہیں اور عمل ہماری زندگی میں نہیں ہے، اگر صحابہ کا بھی معاملہ استغفر اللہ ایسا ہوتا تو پھر دین ہم تک نہ پہنچتا۔ آج دین میری زندگی میں نہیں ہے تو میری کوشش ہوگی وہ دین میری بیوی کی زندگی میں آئے، میرے بچوں کی زندگی میں آئے۔ لہذا بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا فرمان مبارک سننے کے بعد ہم اپنے اندر غور کریں، ہم کسی دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں کہ وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا تو مجھے ایک چھٹی مل گئی ہے بھائی۔ کل بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ بالفرض نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں اور آپ ہمیں یہی حکم دیتے ہیں جیسے صحابہ نے سنا تھا، تو کیا ہم اس پر عمل نہیں کریں گے؟ دل و جان ہر کچھ قربان کر دیں گے کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر اب جو ہم نے ان کا فرمان پڑھا ہے، سنا ہے، تو اس سے ہمیں چھٹی مل گئی ہے۔ اور اللہ کے بندوں میرے بھائیوں، جب ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو اس آدمی کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ وہ کون بن گئے؟ صحابی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کیا عرض کیا کہ مبارک ہو اس آدمی کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مبارک ہو میرے اس بھائی کو، مبارک ہو میرے اس بھائی کو، مبارک ہو میرے اس بھائی کو۔ 7 دفعہ میرے آقا نے فرمایا مبارک ہو میرے اس بھائی کو جس نے بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا۔ اگر بن دیکھے ایمان لانے پر ایک کے بدلے 7 دفعہ مبارک ملی ہے تو حکم ملنے کے علاوہ حکم پڑھنے پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں پھر کیا کچھ ملے گا؟ اچھا ایک اور آپ بس سمجھے اچھا صاحب،
آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی مجھے لوکیشن بھیج دو، کیوں نہیں خالد صاحب؟ ڈاکٹر صاحب بھیجیے نا جی، لوکیشن بھیج دو جی۔ تو لوکیشن پھر کیا کرتی ہے؟ ہمیں منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ لوکیشن کے مطابق نہیں جائیں گے تو راستہ گم ہو جائے گا۔ یہ سارا کچھ میرے بھائیو لوکیشن سمجھو، میدان محشر میں لانے والی، جنت میں لے جانے والی یہ لوکیشن ہے۔ اس پر چلتے جائیں گے میدان محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اللہ کے محبوب کی شفاعت ملے گی، حوض کوثر کا جام ملے گا، نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اب ہم لوکیشن سے ہٹ گئے ہیں نا، تو روزانہ بیٹھنے کا یہ مقصد ہے، سننا سنانا یہ بولنا، تو بھائی پھر تو گل جو ہوئی کھوتے تے کتاباں لدو عالمنا بن جاندہ ہے، فائدہ نہیں ہے بھائی۔ وہی نا پنجابی جانے ہیں پٹری تو اتر گئے، پٹری تو اتر گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی حدیث مبارک سمجھدار فرمائے، اور جب ہم اپنے گھر سے نکلیں، دکان سے نکلیں، گراج سے نکلیں، ڈیرے سے نکلیں، تو بھائی پہلے دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی پڑھیں، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، اے اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے، تجھ سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ کی امان میں دے کے جائیں گے شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جزاک اللہ خیر۔